اگر آپ حدیث سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ زیورات پر زکوٰۃ کا حکم۔ حدیث نمبر 833۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون اپنی لڑکی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ اس لڑکی کے ہاتھوں میں سونے کے موٹے اور بھاری کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم ان کنگنوں کا زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں اس کی زکوٰۃ تو نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا تمہارے لیے یہ بات خوشی کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کنگنوں کی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائے؟ اللہ کی اس بندی نے وہ دونوں کنگن ہاتھوں سے اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیے اور عرض کیا اب یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ ایک دوسری اور جس کا مفہوم حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ میں سونے کے اوزاع ایک خاص زیور کا نام ہے پہنتی تھی۔ میں نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بھی اس کنز میں داخل ہے جس پر سورہ توبہ کی آیت والذین یکذبون ذہب اس آیات میں دوزخ کی وعید آئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال اتنا ہو جائے کہ اس کے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہو، پھر حکم کے مطابق اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے، وہ کنز ہے۔